بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات لمبی ہو گئی، آئیے اسے مختصر کر لیں۔ چند باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، اس کو سمجھتے چلیے۔ نمبر 1، الف مضاف پر پیش آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ مضاف ہے، تلمیذ المدرستی، دیکھ رہے ہو، تلمیذ المدرستی، مدرسے کا طالب علم، یہ مضاف ہے، یہ سمجھے کہ نہیں، یہ مضاف ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اور المدرستی مضاف الیہ۔ چلیے، تو نمبر 1 مضاف پر پیش آتا ہے، مضاف پر پیش ہے۔ با مضاف پر الف لام نہیں ہوتا، دیکھیں مضاف پر الف لام ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، برابر ہے نا جی۔ مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ وہ کسی مرد یا عورت کا نام نہ ہو۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ کسی مرد کا بھی نام نہیں، کسی عورت کا بھی نام نہیں، تو اس پر الف لام آ سکتا ہے، ہم نے لایا ہے الف لام مضاف الیہ پر۔ مثلا اگر یوں کہیں قراصۃ الحامدی، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر مضاف الیہ کسی کا نام ہو تو اس نام پر مضاف الیہ ہے، نام پر الف لام نہیں آئے گا۔ یہ مثال دیکھیے، قراصۃ الحامدی، یہ مثال غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ پر آپ نے الف لام داخل کر دیا، سمجھ میں آیا؟ صحیح کیا ہوگا؟ قراصۃ الحامدی، یہ نام ہے، نام پر الف لام نہیں آئے گا۔ یہاں پر الف لام آپ نے مضاف الیہ پر الف لام داخل کیا، لیکن یہ نام ہے اس لیے غلط ہے۔ صحیح قراصۃ حامد، تو یہ جملہ صحیح نہیں، اب اس لیے کہ حامد نام ہے اور ناموں پر الف لام نہیں ہوتا۔ صحیح جملہ ہوگا قراصۃ حامد، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دال مضاف الیہ پر زیر ہوگا، ہے مضاف الیہ پر زیر، یہاں دیکھیے مضاف الیہ پر زیر ہے، اچھا، اور اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے یا وہ لفظ نکرہ ہے تو اس صورت میں 2 زیر آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیں مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے تو کتنے زیر آئے ہیں؟ 2 زیر آئے ہیں۔ یا اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو بھی اس صورت میں کتنے زیر آئیں گے؟ قراصۃ، کسی ایک طالب علم کی کاپی، تو طالب نکرہ ہے نا، تو نکرہ ہے اس لیے 2 زیر ہے۔ بہرکیف یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوتا ہے، بالکل صحیح، الف لام داخل ہوا، اگر الف لام داخل ہے تو صرف 1 زیر آئے گا، الف لام داخل ہے تو مضاف الیہ پر 1 زیر آئے گا، اور اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے، اور اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے تو اس صورت میں 2 زیر آئے گا، یہاں پر 2 زیر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ تو بھی اس صورت میں مضاف الیہ پر 2 زیر آئیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ نہیں نسیم؟ یہاں تک تو سبق ہوا۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ڈبل اضافت۔ ڈبل اضافت کیا بیماری ہے، وہ بیماری بھی دیکھ لیجئے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، اردو میں کہتے ہیں حامد کی دوات کی روشنائی، اس جملے میں ایک ساتھ 2 اضافتیں ہیں، اسی لیے اس میں 2 مرتبہ کی آیا ہے۔ حامد کی دوات کی روشنائی، حامد کی دوات کی روشنائی۔ آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا اردو میں مضاف الیہ کی علامت، آپ ادھر بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، ادھر تک دکھنے میں دقت ہو رہی ہے، کتاب یہاں رکھیے بیچ میں۔ کیا بتایا تھا؟ اردو میں اضافت پہچاننے کے لیے آپ اس کے ترجمے میں دیکھو کاکے کی ہے یا نہیں ہے، اگر اردو کے ترجمے میں کاکے کی آئے تو سمجھ جانا کہ وہ جملہ مضاف الیہ والا ہے، یاد ہے نا یہ بات؟ تو یہاں پر ہے یہ کی، دیکھیں یہاں پر کی 2 بار آیا نا، 2 مرتبہ، دو مرتبہ کی ہے، 2 مرتبہ کی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ڈبل اضافت ہے، سمجھے؟ حامد کی دوات، یہ ایک اضافت، حامد کی دوات یہ ایک اضافت ہے نا، حامد کی دوات کی روشنائی، دوات کی روشنائی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حامد کی دوات مضاف، یہ اردو میں
پہلے آتا مضاف الیہ اور یہ مضاف. پھر دوات کی روشنائی، روشنائی مضاف اور دوات مضاف الیہ. میں اس کا عربی بناتا ہوں اس کی. حبر دواتی دکھ رہا ہے؟ حبر دواتی حامدن دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ حبر دواتی حامدن، حامد کی دوات کی روشنائی. ڈبل اضافت ہے. حبر مضاف، دواتی مضاف الیہ ہے نا. حبر دواتی، دوات کی روشنائی. پھر دواتی حامدن، حامد کی دوات. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ڈبل اضافت اس طرح سے، حامد کی دوات کی روشنائی. اب کتاب دیکھیے. ایک اور بات سمجھ لیجئے، اردو میں کہتے ہیں حامد کی دوات کی روشنائی. اس جملے میں ایک ساتھ دو اضافتیں ہیں، اسی لیے اس میں 2 مرتبہ کی آیا ہے. عربی میں اس جملے کا ترجمہ ہوگا حبر دواتی حامدن. اس جملے میں حبر مضاف ہے. حبر کیا ہے؟ اس جملے میں حبر مضاف ہے، اسی لیے اس پر الف لام نہیں آیا. یہ مضاف ہے نا بھائی، اور ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، اس لیے اس پر الف لام نہیں آیا، بلکہ پیش ہے. بالکل صحیح، مضاف پر پیش آتا ہے، پیش ہے. دواتی اپنے سے پہلے والے لفظ حبر کا مضاف الیہ ہے. دواتی مضاف الیہ، مضاف الیہ کس کے لیے ہے؟ یہ حبر کے لیے مضاف الیہ ہے نا، ہے کہ نہیں نسیم؟ دواتی مضاف الیہ، اس کا مضاف کون؟ حبر مضاف. سمجھے؟ دیکھیے، دیکھتے رہیے. اس جملے میں حبر مضاف ہے، اسی لیے اس پر الف لام نہیں آیا، بلکہ پیش ہے. دواتی اپنے سے پہلے والے لفظ یعنی حبر کا مضاف الیہ ہے، اور اپنے سے بعد والے لفظ کا مضاف ہے. یہ دواتی مضاف ہے کس کا؟ اس کا. یہ جو ہے مضاف الیہ. تو یہ دوات دیکھ رہے، دوات مضاف الیہ حبر مضاف کا، ٹھیک ہے. پھر یہی دوات مضاف بھی ہے حامد مضاف الیہ. نہیں سمجھے؟ سمجھ میں راغب؟ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھاؤں گا. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، مٹا دیتے ہیں. زید کے غلام کی کاپی، زید کے غلام کی ٹوپی کر دیتے ہیں. 2 بار ہے نا، یکی ڈبل اضافت ہے. اس کی عربی کیا بنے گی؟ قلنسوۃ غلامی زیدن، زید کے غلام کی ٹوپی. قلنسوۃ مضاف، یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا. قلنسوۃ مضاف ہے نا. اچھا، اس کا مضاف الیہ کہاں گیا؟ یہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ، بات یہاں تک ٹھیک ہے. تو یہ جو غلام ہے نا، یہ غلام مضاف الیہ ہے قلنسوۃ کا. سمجھے؟ غلام مضاف الیہ ہے. پھر یہ غلام مضاف بھی ہے زید کے لیے، یعنی ایک بندہ 2 چیز. جیسے ہم مدرسے کا استاذ بھی اور مسجد کا امام بھی، تو ہم 2 چیز ہوئے نا. تو غلام اس کا مضاف الیہ بھی اور اس کا مضاف بھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب مؤذن صاحب نہیں رہتے تو امام صاحب بھی مؤذن اور امام صاحب بھی امام، ہے کہ دونوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ بندہ 2 چیز. تو یہ غلام جو ہے اس کا مضاف الیہ اور اس کا مضاف. سمجھ میں آ رہا ہے؟
جیسے میں اپنے استاذ کا کیا، میں اپنے استاذ کا شاگرد اور اپنے شاگرد کا استاذ، تو میں استاذ بھی اور میں شاگرد بھی، میں آپ لوگوں کا استاذ اور اپنے استاذ کا شاگرد، دونوں بات ہے نا، میں استاذ بھی شاگرد بھی، اپنے استاذ کا میں شاگرد اور میں اپنے شاگردوں کا استاذ، سمجھے؟ تو قلن سوۃ غلامی زیدن، زید کے غلام کی ٹوپی، قلن سوۃ مضاف برابر غلامی مضاف الی مضاف، مضاف الی یہاں سے اور مضاف ادھر دیکھتے ہوئے، تو مضاف الی مضاف اور زیدن صرف مضاف الی، ٹھیک ہے؟ پھر سنو، قلن سوۃ صرف مضاف، غلامی مضاف الی، یہاں سے مضاف الی، نقشہ مار دیتے ہیں یہ، چلیے مضاف الی، غلامی مضاف الی کہاں سے؟ ادھر، اس کا مضاف کا، اور غلام و مضاف بھی کس کا؟ اس کا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو غلامی مضاف بیک وقت مضاف بھی اور مضاف الی بھی، غلامی اپنے سے ما قبل کے لیے مضاف الی اور غلامی اپنے سے ما بعد کے لیے مضاف، ڈبل اضافہ سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا، لیکن ان کو لگتا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، نسیم کو، تبھی تو تارے دیکھ رہے ہیں، نسیم کی آنکھ میں تارے مجھے نظر آ رہے ہیں، نسیم نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، تو یہ ہے ڈبل اضافت۔ تو یہ جو غلام ہے بیک وقت مضاف بھی اور مضاف الی بھی، ادھر سے اگر جوڑیں گے تو مضاف الی، ادھر سے اگر جوڑیں گے تو مضاف۔ ترجمہ، زید کے غلام کی ٹوپی، یہ تو ڈبل اضافت ہے، تربل چربل پربل چھربل بہت سارا اضافت ہوتا ہے، جیسے زید کے غلام کی ٹوپی کی سفیدی، دیکھیں تربل اضافت ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ مضاف الی ہے قلن سوۃ کا اور یہ مضاف ہے زید کا، ہے نا؟ آپ سوال کیجئے کہ زید کا جو مضاف ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ مضاف پر پیش آتا ہے، اس کا پیش کہاں گیا؟ جواب دیجئے راغب، سوال سمجھ میں آیا؟ ابھی آپ نے اوپر کہا نا کہ مضاف پر پیش آتا ہے، الف لام نہیں آتا ہے، تو یہ تو مضاف ہے نا زیدن کا، زیدن کا مضاف ہے کہ نہیں؟ سے میں نے لکھا مضاف کس کا؟ زیدن کا، تو زید کا جو یہ مضاف ہے تو اس پر پیش نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا اس کا پیش؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب کیا بنے گا؟ جواب اپنے دماغ سے بولو، کیا بنے گا؟ جواب یہ بنے گا کہ حضور والا، یہ جو آپ جو کہہ رہے کہ مضاف پر پیش آنا چاہیے، تو یہ تو مضاف الی بھی ہے وہاں سے، اور مضاف الی پر کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے، اور مضاف الی پر الف لام بھی لا سکتے ہیں آپ، تو یہاں پر ہم نے زیر اس لیے دیا کہ یہاں کا یہ مضاف الی ہے، اور الف لام اس لیے نہیں دیا کہ یہاں کا یہ مضاف ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا نا بھائی، یعنی سارا چیز تو نہیں نہ دے سکتے، اکثر ادھر کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ادھر کا بھی خیال کرنا پڑے گا نا، دونوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا نا، یہ مضاف الی ہے اس کا، اس لیے ہم نے زیر دے دیا، اور یہ مضاف بھی ہے زید کا، اس لیے ہم نے اس کا الف لام اس کا ہم نے کھینچ لیا، نہیں دیا اس کو الف لام، سمجھے؟ تاکہ دونوں کہے کہ ہاں میرا خیال رکھا، یہ بھی کہے کہ ہاں میرا بھی خیال رکھا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جو ڈبل اضافت میں جو بیچ والا لفظ ہے، مضاف بھی مضاف الی بھی، مضاف الی ہونے کی وجہ سے زیر اور مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیجئے، کہاں سے دیکھیے، عربی میں اس جملے کا ترجمہ ہوگا حبر دواتی حامدین، اس جملے میں حبر مضاف ہے، اسی لیے اس لفظ پر الف لام نہیں ہے، بلکہ پیش ہے دواتی، اپنے سے پہلے والے لفظ حبر کا مضاف الی ہے اور اپنے سے بعد والے لفظ کا مضاف ہے، مضاف الی ہونے کی وجہ سے دواتی پر زیر آیا ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہی بات ابھی میں سمجھا نا آپ کو، ایک جملہ میں تین تین چار چار اضافتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہاں تو نسیم دو اضافت میں ہی تارے دیکھ رہا ہے، یہاں کیا کہہ رہا کتاب والا؟ ایک جملے میں تین تین چار چار اضافتیں بھی ہو سکتی ہیں، سب کا یہی قاعدہ ہے،
ہم نے ابھی بتلایا کہ مضاف پر ضمہ آتا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو مضاف پر ضمہ کے بجائے کسرہ آئے گا. ایک بات اور سمجھ لیجئے، بھائی مضاف کا اعراب کیا ہے؟ مضاف کا اعراب عامل کے تابع، لیکن ابھی آپ تو سمجھیے گا نہیں عامل کس کا نام ہے. عامل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. چلیے، قلم زید، زید کا قلم. ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ مضاف پر پیش آتا ہے، مضاف الیہ پر زیر آتا ہے، لیکن اگر مضاف سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو پھر مضاف پر کیا آئے گا؟ فی قلم زید، زید کے قلم میں. سمجھ میں آیا؟ تو مضاف پر فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیے، ورنہ مضاف کا اعراب عامل کے تابع ہوتا، جیسا عامل ویسا اعراب، لیکن آپ کو تو عامل سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ مضاف کا اعراب کیا؟ مضاف پر کیا آتا ہے؟ پیش آتا. مضاف پر کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. لیکن اگر مضاف سے پہلے فی حرف جار آ جائے تو کیا آئے گا؟ زیر آ جائے.